سیدنا محمد و آلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ برنامہ انس با قرآن، سورہ آل عمران، چوتھا پارہ، آیت نمبر 151 کل ہم نے پڑھا تھا، اور آیت نمبر 152 آج پڑھیں گے۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا اس میں جنگ احد کے بارے میں ہی تذکرہ تھا کہ خداوند عالم نے جنگ بدر میں بھی رعب ڈال دیا دشمن کے دلوں میں، اور جنگ احد میں بھی ڈالا، لیکن جنگ احد میں پہلے جیت گئے مسلمان، پھر مال غنیمت کے چکر میں میدان چھوڑ کر کے مال غنیمت جمع کرنے لگے، جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ جو ہے پھر ہار میں تبدیل کیوں ہوئی؟ قرآن نے اس کی صراحت سے بیان کیا ہے کہ چونکہ انہوں نے رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کیا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر رسول کی حکم کی مخالفت کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اور آج یہ آیت نمبر 152 پڑھ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، یعنی جو وعدہ کیا اللہ نے اس وعدے کو پورا کر دیا۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت میں تو نہیں ایسا دکھا، لیکن پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں یہ کہا تھا کہ جیت ہماری ہونے والی ہے نا۔ رسول اللہ کا قول، رسول اللہ کا وعدہ کرنا ہے کہ اللہ کا ہی وعدہ ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے سچ کر دکھایا وعدہ، جو وعدہ کیا تھا۔ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، کہ اللہ کے اذن سے تمہیں جیت ہوئی۔ جنگ احد میں پہلی جیت ہو گئی، حملہ کیا مسلمانوں نے، ابو سفیان کا لشکر بھاگ گیا میدان چھوڑ کر کے، پھر مال غنیمت لوٹنے لگے۔ جن کو رسول اللہ نے کہا کہ کسی حالت میں نہیں ہٹنا تم، وہ بھی میدان چھوڑ کر کے آ گئے کہاں پہ؟ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ تم اللہ نے جو وعدہ کیا تو جیت ہو گئی۔ حتی اذا فشلتم، جب تم سست پڑ گئے، وتنازعتم فی الامر، اور ایک کام میں تم نے اختلاف کرنے لگے۔ وہ جو جن کو رسول اللہ نے کہا کہ کسی حالت میں نہیں ہٹنا ہے، وہ اختلاف کرنے لگے۔ کچھ کہہ رہے تھے چلے ہم لوگ بھی لوٹا جائے مال غنیمت، کچھ کہہ رہے تھے نہیں رکنا چاہیے ہم کو، لیکن اکثریت کون سی تھی؟ جو میدان چھوڑ کر کے، اس جگہ کو چھوڑ کر کے جس جگہ سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، چلے گئے مال غنیمت کے لیے۔ تنازعتم فی الامر، جب تم نے اختلاف کیا آپس میں، اور وعصیتم، اور تم نے گناہ کیا، من بعد ما آراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ جب تم نے دیکھا اس چیز کو جس کو تم پسند کرتے تھے۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ دنیا تھی، مال غنیمت تھا، مال لوٹنے کے لیے۔ من بعد، کب؟ ما آراکم، جب تم نے دیکھا، ما تحبون، جس کو تم محبت کرتے ہو، جس کو تم چاہتے ہو۔ منکم، لہذا یہ ہار کس وجہ سے ہوئی؟ دنیا طلبی کے چکر میں۔ دو طرح کے لوگ تھے میدان جنگ میں، کچھ تو وہ آئے تھے جو اللہ کے لیے، رسول کے لیے، دین کے لیے لڑنے، کچھ آئے تھے مال غنیمت کے چکر میں، لہذا مال غنیمت لوٹنے کے بارے میں وہ چھوڑ کر کے میدان کو چلے گئے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، یعنی یہ اسلامی لشکر جو ہے جو جنگ احد میں دکھائی دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے منکم، یعنی تمہارے میں سے کچھ لوگ وہ تھے من یرید الدنیا، دنیا کے لیے آئے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، کچھ وہ تھے جو کہ آخرت کے لیے میدان میں واقع خلوص کے ساتھ فی سبیل اللہ جہاد کے لیے آئے تھے۔
ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، ثم صرفکم عنہم، پھر تم نے جو ہے صرف نظر کیا ان سے، دشمن سے، اور تم نے مخالفت کیا، لیبتلیکم، تو اللہ نے پھر تمہیں مبتلا کر دیا، وَلَقَدْ، اللہ نے تم کو مبتلا کر دیا، یعنی تم عذاب میں مبتلا ہو گئے، سختی میں مبتلا ہو گئے، زخمی ہو گئے، بھاگنے لگے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے معاف کر دیا تم کو، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنین کے اوپر فضل کرتا ہے، اللہ کا فضل مومنین کے لیے ہے۔ لیکن اس آیت نے یہ بتایا کہ جنگ احد میں کچھ لوگ دین کے لیے آئے تھے اور کچھ لوگ دنیا کے لیے آئے تھے۔ جو دنیا کے لیے آئے تھے وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، کہاں پر؟ پہاڑوں پر۔ اب آیت آ گئی جو ہم روز روز پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 153، اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْؤُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اس منظر کو بیان کیا ہے، یعنی قرآن مجید کی آیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ جس نے ایک آیت کا بھی انکار کر دیا وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ تاریخ میں ہو سکتا ہے لوگ بدل دے، حدیث میں لوگ سکتا بدل دے، لیکن قرآن مجید کی آیت اس کی ذمہ داری حفاظت کی خود اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اِذْ تُسْعِدُونَ، جب تم پہاڑوں پہ بھاگ رہے تھے، پہاڑ کے ساتھ صعود کہتے ہیں اوپر چڑھنے کو، اِذْ تُسْعِدُونَ، تم پہاڑوں پر بھاگ رہے تھے، وَلَا تَلْؤُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، پیچھے تم بالکل دیکھ نہیں رہے تھے، پیچھے کیا حال ہے، کچھ نہیں، بس بھاگے جا رہے تھے، اپنے پیچھے والوں کا بھی خیال نہیں کر رہے تھے، ہر ایک بھاگ رہا تھا۔ وَأَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول تم کو بلا رہے تھے، رسول کہہ رہے تھے کدھر بھاگ رہے ہو، رسول بلا رہے ہیں میدان میں، فی اخراکم، یعنی تمہارے پیچھے رسول تم کو بلا رہے ہیں۔ جب تم نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی، رسول کا حکم نہیں مانا، فَأَصَابَكُمْ غَمٍّ، اللہ نے غم پہ غم تمہارے اوپر ڈال دی، یعنی رسول کی حکم کی مخالفت کرو گے تو غم آئے گا، لِكَيْ لَا غَمًّا بِغَمٍّ، غم لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو تم سے چھوٹ گیا، جو تم سے جو چیز چلی گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، جو چیز ختم ہو گئی ہے تم سے، اس پہ غم نہ کرو، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو تم پہ مصیبت آئی ہے اس کے اوپر بھی غم نہ کرو۔ یعنی جب بڑا غم آ جاتا ہے چھوٹے غم کے سامنے تو پھر کیا ہوتا ہے، بڑا غم آدمی بھول جاتا ہے، مال غنیمت نہیں ملا، جان بچ جائے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ ایک آیت اور پڑھیں گے، آیت تو بڑی ہے، بس مختصر ترجمہ کریں گے تاکہ کچھ حد تک ہو جائے۔ آیت نمبر 154، ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ بغير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ اب بالکل جنگ احد کا پورا نتیجہ اس آیت میں خدا بند عالم فرما رہا ہے، ثم انزل علیکم، یہی آیت ہے نا، ثم انزل علیکم من بعد الغم غم، خدا بند عالم نے تم پر جو ہے غم پہ غم نازل کیا، من بعد غم، غم کے بعد کیا نازل کیا، امنتن نعاسن، امنیت عطا کی،
اللہ نے تمہیں اطمینان دیا، نعاسن، نعاس یعنی اچھی نیند، ہلکی نیند، نیند بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میدان جنگ میں جبکہ جنگ ہار چکے ہیں، دشمن کا خطرہ بھی ہے کہ حملہ کر دے گا، آج رات میں ہو سکتا ہے، اس وقت اللہ نے کیا رحم کیا کہ ان کو نیند عطا کی، امنیت، نعاسن ہلکی نیند، یغشا طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، وہ ایک گروہ وہ تھا جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا، رسول پر ایمان رکھتا، تو وہ تو سویا آرام سے، اس کو یہ نعمت ملی، وطائفۃ، اور ایک گروہ قد اہمتہم انفسہم، وہ اپنے دلوں میں یہ سوچتے رہے، یظنون، یہ گمان کرتے رہے، یظنون باللہ غیر الحق، اللہ اکبر، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ دین اسلام، اللہ، رسول، یہ سب حق نہیں ہے، ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے بارے میں سوچنے لگے تھے۔ بہت نقطے کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں، یعنی وہ جو مسلمان جنگ احد میں لڑنے آئے تھے مجاہدین، اس میں وہ لوگ تھے جو جاہلیت کے بارے میں سوچنے لگے، یعنی دوبارہ شرک اور کفر کی طرف جانے کے بارے میں سوچنے لگے کہ ارے ان سے جا کے مل جائیں گے تو ہم کو نہیں ماریں گے، ہیں تو رات میں دو طرح کی رات گزری بہت سخت، کچھ لوگوں کے لیے سکون کی نیند تھی، کچھ لوگوں کو بے چینی کی نیند تھی، اور ان میں وہ لوگ تھے کہ جو جاہلیت کے بارے میں سوچنے لگے کہ ہم پھر کافر ہو جائیں گے، یقولون، یہاں تک کہ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ آپس میں کہنے لگے کہ کیا ہمارے لیے بھی کوئی جیت ووت ہے، ہم تو ہار گئے، قل ان الامر کلہ للہ، اے میرے رسول ان سے کہہ دو جو کچھ بھی امر ہے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم نے غلطی کی ہے، تم نے رسول کا حکم نہیں مانا تو تمہیں ہارنا پڑے گا، دنیا کا جہان علت و معلول ہے، وہ کہنے لگے کہ ہماری بھی کوئی جیت ہے، کہا اے میرے رسول کہہ دیجئے تمام امور خدا کے ہاتھ میں، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یخفون فی انفسہم، اپنے دلوں میں ڈر رہے تھے، ما لا یبدون لک، یقولون لو کان لنا من الامر شیء، وہ کہتے تھے اگر ہمارے لیے اپنے دل، یعنی اے میرے رسول یہ چھپا رہے تھے اس چیز کو جو دل میں رکھے ہوئے، دل میں ایمان نہیں ہے، یہ اشارہ ہے دل میں ایمان نہیں ہے، یقولون لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے لیے کوئی امر ہوتا، کوئی جیت ووت ہوتی، ما قتلنا ہونا، ویسے مارے نہیں جاتے۔ اب خدا تعالیٰ فرما رہا ہے میرے رسول کہہ دیجئے قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھر میں بھی بیٹھے رہتے، میدان جنگ میں نہیں آتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تمہارے گھروں میں دشمن حل کے تمہیں گھس کے مارتا، وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کا اللہ نے امتحان لیا، یعنی ظاہر ہو گیا منافقین جنگ احد میں کون ہے، اس لیے یہ ہار کا سامنا کرنا پڑا، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو تمہارے دل میں اس کو خالص کر دے اللہ، یعنی جو مومن ہے وہ الگ دکھائی دے اور جو منافق ہے وہ الگ دکھائی دے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، لہذا اس ابھی جو آیات ہم نے پڑھی جنگ احد کے بارے میں، یہ جو مسلمانوں کے درمیان ہے کہ صحابہ کو النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تمام صحابہ عادل ہیں، جس کی بھی اطاعت کر لو ہدایت پا جاؤ گے، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، اس لیے کہ خود جنگ احد میں آپ کو جو مجاہدین ہیں جو جنگ لڑنے آئے ہیں اس میں دو گروہ دکھائی دیے، کچھ تو یہاں تک کی بات کرنے لگے کہ دوبارہ کفر کی طرف چلے جائیں، لہذا اس سے بالکل واضح ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اصحاب میں دو طرح کے لوگ تھے، جو کچھ وہ تھے جو واقعہ ایمان لائے تھے، کچھ وہ تھے جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا تھا ظاہراً دکھانے کے لیے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اور جو چند آیات ہم نے تلاوت کیا، اس کا ثواب تمام مرحومین مومنین و مومنات بلا